أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وللآخرة خير لك من الأولى. آپ بھائی اپنے ادارے میں اپنی مادری علمی میں تشریف لائے. بہت زیادہ خوشی ہوئی آپ کو مل کے، آپ کو دیکھ کے. اللہ تعالیٰ آپ کا یہ آنا، سفر کرنا، اپنی مصروفیات کو چھوڑنا اور خرچ کر کے آنا، یہ اللہ کی رضا کے لیے قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ اس سفر کو مبارک بنا دے. بس چند منٹ دو حدیثیں ان کی وضاحت کر کے اپنی گفتگو ختم کروں گا. انسان کی زندگی کی کشتی جب موت کے کنارے لیتی ہے پھر اس کو اگلا جہانی نظر آتا ہے. پیچھے یعنی دنیا کی زندگی کی روانیاں، زیبائیاں، شادیاں، چکاچوند ان کو اچھی نہیں لگتی. وہ اگلا کچھ سوچتا ہے. کاش کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ فکر دے دے، ہمیں بھی یہ سوچ دے دے. اگر انسان کے اندر آخرت کی فکر، بارگاہ الہی میں پیشی کی فکر، قبر کے اندر حساب کتاب، اس مرحلے سے گزرنے کے لیے انسان کے پاس کیا زیادہ سفر ہونا چاہیے، یہ فکر لگ جائے. انسان کی بہت ساری خواہشیں، یہ بے وجہ کا رشک اور انسان کے اندر خواہشیں بہت ساری یہ معنی سے رہتی ہے. بڑے انسان گول اہداف منتقل کر لیتا ہے اور پھر ان کو حاصل نہیں کر پاتا یا بے شعور ہو جاتا ہے. اس کے لیے انسان دن رات ایک کر دیتا ہے. نہ خونی رشتوں کی پرواہ ہوتی ہے، نہ بیوی بچوں کی پرواہ ہوتی ہے، نہ اس کو اپنی دینداری کی پرواہ ہوتی ہے، نہ اس کو نماز کا پتہ ہوتا ہے. بس اس کو یہ ہوتا ہے کہ یہ حاصل ہو جائے، وہ حاصل ہو جائے اور وہ اپنے آپ کو کامیاب سمجھنے لگتا ہے. کوئی چیز مل جائے تو، لیکن یہ کامیابی نہیں ہے. اس کے اندر سکون نہیں ہے. دوڑ ہے جتنا انسان دوڑ سکتا ہے دوڑتا رہے گا، ہانپ جائے گا، تھک جائے گا. لیکن جب انسان تھک کے چور ہو کے گر پڑے گا تب انسان سوچے گا یہ کیا ہے، یہ شراب مل گیا. کامیابی سمجھتا ہے لیکن اس کو سکون نہیں ہے، کیونکہ اس نے وہ سب کچھ بائی پاس کر دیا جس کے ذریعے سے اس کو سکون ملنا تھا، جس سے راحتیں ملی تھی، جس سے انسان کو خیر ملی تھی. لیکن انسان شر کے انگاروں میں گزرتا ہوا خیر ملے اور سکون ملے، تین چار اس کو خارج کرے. ہم اپنے آپ کا چند دموں کے لیے جائزہ لیں. اس بارے میں مستدرک حاکم اور سنن بہقی کی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی حدیث ہے. کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لرجل وهو يعظ، ایک آدمی سے کہ آپ اس کو نصیحت کر رہے تھے کہ تنیم خمسن قبل خمسن، 5 چیزوں سے پہلے غنیمت کرو. شبابہ کا قبل حرام کا، اپنی جوانی کو غنیمت سمجھو بڑھاپا آنے سے پہلے. طالب علم تھے تو سب کہتے تھے کہ یہ بڑا مشکل، بڑا ٹف شیڈول ہے، یا فرقان کالج کا یہ جیل ہے، مصیبت کا کھن سکتے ہر وقت یہ کرنا. اگلی زندگی آسان ہو جاتی ہے. لیکن آپ پریکٹیکل لائف میں قدم رکھ چکے. اب آپ سوچیں بیوی بچوں میں، بہنوں میں، والدین میں، ذمہ داریوں میں، ڈیوٹی کے اندر اب اپنے آپ کا سفر کریں. آسان ہے یا وہ پہلی زندگی آسان تھی، اوپر سکون تھی، آسان. جیسے جیسے پڑھتے جاتے ہیں آگے مشکلات کا طوفان کھڑا ہوتا رہتا ہے. لیکن اگر انہی مشکلات کے اندر انسان اپنے آپ کو اسلامی دینی کاروں میں ڈال لے، اللہ اور اس کے رسول کا مطیع اور فرمانبردار بنا کے انسان زندگی گزارے، پھر انسان کے لیے مشکلیں نہیں رہتی، مشکلیں ہیف جاتی ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ. یہ جو ہم نے کافروں کو، اللہ کے نافرمان اور باغیوں کو ہم نے دنیا سے نواز دیا ہے، ان کی طرف نظریں اٹھا کر دیکھتے اس کے پاس فلاں ہے. آج کے دور میں یہ کہ اس کے پاس فلاں گاڑی ہے، اس کے پاس اتنا بینک بیلنس ہے اور اس کے اتنے جہاز ہے، اتنی فیکٹریاں ہیں، اتنا بڑا کاروبار ہے. ہم اس کو دیکھ کے اپنے دین کا ستیہ ناش کریں اور ہم دیکھیں گے حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، غلط کیا ہے، صحیح کیا ہے، اس کے حصول کے ذرائع درست ہے یا نہیں ہے. بس ہم یہ ہے کہ میرے پاس یہ چیز ہے، پھر انسان کو سکون کہاں ملے گا. اللہ تعالیٰ نے نبی وسلم کو اس سے منع کر دیا. دنیا کمانا غلط نہیں، حلال طریقے سے محنت سے کمائیں. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. دنیا بھی ہونی چاہیے، حلال طریقے سے محنت سے کمائیں آپ. لیکن آپ اللہ کی ذات کو بائی پاس کرتے، نماز کو چھوڑ دیں، اس کی بندگی کو نظر انداز کرتے اور دین اسلام اس سے روگردانی کر کے آپ میں نہیں معاشرے کا تقاضا ہے. پھر بھول جائیں آپ جتنی مرضی آپ دنیاوی عبادت کر لیں، وہ بندہ سکون نہیں حاصل کر سکتا، وہ امن نہیں پا سکتا. اس کا باطن تاریک تر ہوتا چلا جاتا ہے، چاہے اس کے اندر بے انتہا روشنی کیوں نہ ہو. اغتنم خمسا قبل خمس شبابک قبل حرم وصحتک قبل سقمک، اور اپنی صحت کو اپنی بیماری سے پہلے تو غنیمت ہے. آج آپ کے پاس صحت ہے، اس کو غنیمت ہے. آج آپ کے پاس صحت ہے، غنیمت ہے. بیماری سے پہلے دیکھا ہے کسی کے دماغ میں سر کے اندر کڑے لگے ہوئے، کسی کا جسم شکنجوں میں جکڑا ہوا ہے، کسی کی ٹانگ کے اندر آر پار کی لگے ہوئے ہیں، شکنجوں میں جکڑے ہوئے ہیں. کئی دن سے ڈھوش پڑے تھے، کسی کا دماغ کا کچوما نکلا ہوا ہے، کئی ٹانگوں اور بازوں سے مفلوج پڑے ہوئے ہیں. ان کو دیکھ کے ہم اپنے آپ کو بھول کے خدایا کیا ہے اپنے بارے میں جانا، اس کو ٹھیک کرتے ہیں، اس کو ٹھیک کرتے ہیں. یہ پڑا رہے گا نہ تیرے کام میں نہ رہے گا. اگر اس کو ٹھیک کر لے گا تو مجھے توفیق دے کہ جتنا کر سکتا ہوں اس سے زیادہ کی توفیق دے کہ یہ تیرے دین کے لیے لگ جائے.
اگر اس طرح بیکار پڑا رہا تیرے کام بھی نہیں میرے کام بھی نہیں, بس اپنے دل کے ساتھ اپنے اللہ میاں سے باتیں کی. الحمدللہ یہ آپ بھائیوں کی, اساتذہ کی, والدین کی دعائیں تھی. اللہ تعالیٰ نے سوچ بھی سکتے تھے کہ کتنا بڑا معاملہ تھا, اللہ اس میں سے کیسے گزارا اور کتنی جلدی اللہ تعالیٰ خیر کی طرف لے آئے اور آسانی کا معاملہ فرما دیا. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو صحت دی ہے, اس صحت کو غنیمت جانیں اور جتنا خیر کا کام ہو سکتا ہے آپ کریں. اپنی صحت کو, اپنی جوانی کو, اپنے وقت کو خیر کے کاموں میں لگائیں, عبادت میں, بندگی میں, دوسروں کا احساس کرنے میں, تعاون کرنے میں, نیکی کے کام, بھلائی کے کاموں میں, دین کے شاخ میں, جس طرح بھی ہو سکتا ہے اپنی جوانی کو لگائیں, اپنے پیسے کو لگائیں, اپنا وقت لگائیں, غنیمت جانیں. جب انسان پڑا ہوگا بے بس ہو, انسان بیمار, لاچار, بے بس, تب تو انسان پھر دوسروں کا محتاج ہوتا ہے کھانے کے والے سے. انسان محتاج ہوتا ہے کہ دوسرا مجھے واش روم کروا. اس طرح انسان کی محتاجی کہ انسان اپنی بے بسی کو بھی کبھی ہو کرتا ہے. آج غنیمت ہے, اس کو غنیمت جانیں. یہی نصیحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں. اور مزید ایک غنا کا قبل فخر, اللہ نے آج تجھے بے راضی دی, تیری ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں. محتاجگی کہ دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلائے, دوسروں سے مدد دے, تعاون اپنی ضرورتیں پوری کرنے کے, اس وقت سے پہلے کہ آج کے پاس فرصت ہے, آج ہمارا جتنا ہے ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں. غنیمت جان اس کو. وہ فراغت قبل شغل کا, اور اپنے فارغ وقت ویلے ٹائم اس کو مصروفیت سے, مشغولیت سے پہلے اس کو ہم کیا کہتے ہیں کہ نہیں, یہ ٹائم نہیں, ٹائم نہیں, وقت نہیں, وقت نہیں, نماز نہیں وقت نہیں, قرآن کی وقت نہیں, دعا کی وقت نہیں. ایک بات مجھے سمجھ آئی, وقت ضرور وہ نکالتا ہے. وہ جب ٹانگ توڑ کے بستر پہ گراتا ہے انسان کو, ایک موقع ہلتا پڑا ہوتا ہے انسان کو جرم کرتا ہے, قید میں پڑا ہوتا ہے, لاکھ دن بند پڑا ہوتا ہے انسان, قید و بند کی صورتوں پر انسان نہیں ہو سکتا ہوتا ہے, تب بھی تو وقت نکلتا ہے. وہ وقت انسان کا لگتا ہے, اب اس کی مرضی کو اس نے اپنا وقت ارادے کے ساتھ اس نے نکالا ہی نکالا, وہ موقع ضرور دیتا ہے. اس لیے انسان کو فطر بے مہار نہیں ہونا چاہیے, بلکہ آج اللہ وقت ہی ہے, اس کی قدر کریں, اس کو غنیمت جانیں, خیر کے کاموں میں لگائیں. اور اس طرح سے بخاری کا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ. دو نعمتیں ایسی اللہ تعالیٰ کی اکثر لوگ قدر نہیں کرتے, پا سکتی ہے پرواہی نہیں, الصحۃ والفراغ, ایک صحت اور دوسرا. سوچتا رہا ہوں کہ کتنا میں نے ٹائم ضائع کر دیا, سوچتا رہا ہوں کہ لکھتا تھا کیوں لکھنا چھوڑ دیا, لکھتا تھا کتنی دیر ہوگی قلم ہی نہیں اٹھایا, مطالعہ تھا اس کو اتنا کیوں میں نے کم کر دیا. یہ خود احتسابی کے عمل سے انسان گزرتا ہے اور انسان کو نصیحت ہوتی ہے, صدا انسان کو اندر سے آتی ہے. اگر کام کرے اور نصیحت مل جائے تو آزمائش کا بدلہ بھی انسان کے لیے خیر و برکت کا باعث ہو جاتا ہے. وفراغ قبل شغل کا, وحیات قبل موت کا, اور اپنی زندگی کو اپنی موت سے پہلے غنیمت جانا. اور جو آپ نے نصیحت کی, صحت کی اور فارغ وقت کی, ان دونوں کو نیکیوں کی قدر کریں, اور اکثر لوگ اسی قدر نہیں کرتے, صحت اور فارغ وقت. دوسری اور آخری روایت حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ, جامع ترمذی اور مسند اعلیٰ میں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, لا تزول قدما ابن آدم, مسلسل رہیں گے آدم کے بیٹے کے دونوں قدم یوم القیامت, قیامت والے دن میں عند ربی, اپنے رب کے پاس. یعنی انسان کے قدم ہلیں گے نہیں, وہ اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑا رہے گا, ہل نہیں پائے گا, بڑھ نہیں سکے گا آگے. حتیٰ یسأل عن خمس, حتیٰ کہ اسے 5 سوال کیے جائیں گے, پوچھا جائے گا 5 چیزوں کے بارے میں. عن عمرہ فیما افناہ, عمر کے بارے میں کہاں عمر فنا, کہاں لگا پاری عمر. وعن شبابہ فیما ابلاغ, سارے جوان بیٹھے. وعن شبابہ, جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا. فیما ابلاغ, کس چیز کے اندر جوانی لگا دی, وہ سیدھا کر. اور صحیح بخاری میں بھی ہے کہ یہ جوانی کی عبادت اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے, اور ان کو کیا ہوگا, اس کا سایہ نصیب ہوگا. اور مزید وعن شبابہ فیما ابلاغ وعن مالہ من اینا اکتسبہ وفیما انفقہ, مال کے بارے میں سوال ہوگا, کہاں سے کمایا, کہاں سے کمایا, حلال حرام. یہ نہیں کہ میں لاکھوں میں کھیلنا شروع کر دوں, دن دنیا اور رات چوبیس ترقی کرنا شروع کر دوں. یہ بھی ضروری ہے کہ اس کا ذریعہ کون سا, حلال کا یا حرام کا. تقدیر کو ایمان پتہ چلا جاتا ہے جب انسان یہ سوچتا ہے کہ میں نے اتنا کمانا, اتنا سوچے ذرا, اگر جو میری قسمت میں ہے وہ کہیں جائے گا, ملے گا مجھے, پھر اللہ تعالیٰ نے اختیار دے دیا حلال یا. اب چور چوری کر کے, ڈاکو ڈکیتی کر کے, اور رشوت خور رشوت ستانی کے ذریعے سے, اور سود خور سود کے ذریعے سے, اور اس طرح ظالمانہ طریقوں سے وہ مال اکٹھا کر لیتے ہیں. وہ وہی لیتے ہیں جو اس کی قسمت میں لکھا ہوتا ہے, تقدیر میں ہوتا ہے, لیکن اس کا طریقہ غلط اختیار کر لیتے ہیں. اگر وہی ہم حق حلال کا, درستی کا, جائز کا اختیار کریں, محنت کریں, تو وہ ہمیں وہی ملنا ہے جو ہماری تقدیر میں لکھا ہے, لیکن اس کے لیے کوشش کرنی ضروری ہے, اور جائز کو اختیار کرنا ضروری ہے. وفیما انفقہ, اور کن چیزوں میں خرچ کیا. پھر یہ ہے کہ ہم حلال طریقے سے محنت کر کے کما کے پھر اس کے گچڑے بنائیں, حرام کاموں میں خرچ کریں, بےہودہ کاموں میں خرچ کریں, غلط کاموں کے اندر خرچ کریں, ناجائز کاموں کے اندر خرچ کریں, غلط خواہشات شہوات لذات کے اندر خرچ کر ڈالیں, تو اس کا حساب نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کا یہاں پہ کیا ہے. وفیما انفقہ, پھر وہ پیسہ خرچ کرو, اس کا بھی ہمیں حساب دینا پڑے گا. صرف یہ نہیں کہ کمانے کا حساب دینا, خرچ کرنے کا بھی حساب دینا. کہیں ایسا تو نہیں کہ غلط جگہ پہ خرچ کرتا رہا. وماذا عمل فیما علما, اور جو جانا تھا, پڑھا تھا, اس کو کتنا کمائی کیا. ہر ایک نے, کسی نے 2 سال لگائے, کسی نے 3 سال, کسی نے 4 سال. جو پڑھا ہے اس کے بارے میں سوال ہے, کتنا کمائی کیا.
اگر عمل ہم کریں گے تو پھر ہمارے اندر یہ داعیہ پیدا ہوگا کہ ہم نے اس چراغ کی روشنی دوسروں کو دینی ہے، چراغ سے دوسرا چراغ بھی جلانا ہے۔ اگر ہمارے اندر اپنے عمل میں کوتاہی ہے، اس علم کو پڑھ کے ہم احساس کمتری کا مرعوبیت کے شکار ہیں، خود عمل نہیں کر پا رہے، اپنی کمیاں کوتاہیاں ہم دوسروں کو خاطر ڈالتے رہے، تو پھر یہ کیسے دوسرے چراغ ڈالیں گے، کیسے دوسروں کو دعوت دیں گے؟ انہیں کا رستوں میں حالت کریں۔ یہی وجہ ہے کہ عالم دین کا بیٹا پھر وہ عالم نہیں کرتا، ایک شیخ الحدیث کا بیٹا اپنے والد کا وارث نہیں بنتا، اپنے آپ کو اس کی بارگاہ میں پیش کرو قبولیت کے لیے، اور اپنے لیے بھی اور اپنے رات کے لیے ہم بھی نمونہ بن جائیں، اور پھر ان کو اسی نہج پر کی تربیت کے نظر ثابت کریں۔ جب آپ پختہ ہو گئے ذہنی حوالے سے، دینی حوالے سے، اپنے عقیدے نظریے کے حوالے سے، پھر انشاءاللہ آپ کی اولاد بھی آپ کا بازو بنے گی۔ اس کے لیے انسان کو اپنی فکر کو درست کرنے کی ضرورت ہے، اور اس لیے ضروری ہے کہ انسان کی فکر کے اندر، سوچ کے اندر فکر آخرت آ جائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری لمحے اور بیٹے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پاس بیٹھے ہوئے ہیں، اور انہوں نے اپنے باپ عمر فاروق رضی اللہ کے ساتھ اپنی رام رکھا، اور ان کو تکلیف ہو رہی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا سر اٹھایا اور کہا زمین کے اوپر رکھا، اور ران سے اٹھا کے زمین کے اوپر اپنا سر رکھ دیا اور اپنے رخسار کو مٹی کے اوپر رگڑنا شروع کر دیا۔ بیٹے نے کہا ابا جی آپ ران کے اوپر سر کیوں نہیں رکھتے، زمین کے اوپر کیوں رکھ رہے ہو، اور اس لیے کیوں اپنے چہرے کو مٹی کے اندر رگڑ رہے ہو؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا جن کی جوانی اسلام میں لگی، جن کا پیسہ دولت اسلام میں لگا، جن کی طاقت اور صلاحیت اسلام کے لیے لگی، جس نے عدل انصاف کا بول بالا کر دیا، جس نے کیسر و کسریٰ کو گھٹنے ٹیکنے کی مجبور کر دیا، اسلام کا عظیم جنرل فاتح، مسلمانوں کا خادم خاص، وہ آج کیا کہہ رہا ہے؟ جن کو جنت کی بشارت ملی، اشرف مبشرہ میں بھی شامل ہے، خلفائے راشدین میں بھی شامل ہے، وہ میرے فروغ ضلع کریں گے کہ میں اس لیے کر رہا ہوں شاید اللہ تعالیٰ کو میری حالت ہے کہ میرے اوپر 10 سال ہے اور میرا اللہ مجھے معاف کر دے، میرا اللہ مجھے بخش دے۔ یہ جب تک فکر نہیں پیدا ہوتی تب تک انسان یہ دنیا کے بکھیڑوں سے چھنٹوں سے نہیں نکل سکتا۔ کیا وقت ہے اس ان پیسوں کی چنٹوں کی، یہ وقت، یہ سفر، یہ سردی، یہ سارے رشتے، ان سب کو تجھ دے کے اللہ کے لیے آپ یہاں پہ آیا کریں اور اپنے دنوں کا دماغ کا تسکیہ کریں، تاکہ ہماری کل سیدھی ہو جائے، ہمارا مستقبل بن جائے، ہماری نسلوں کے اندر خیر منتقل ہو جائے۔ کچھ لمحے بیٹھ کے ایک ٹوٹی پھوٹی قبر کے بستانے بیٹھ کے، کچھ لمحے کچی قبر پہ بیٹھ کے، تنہا جا کے، جنازوں کے ساتھ نہیں، تنہا جا کے بیٹھ کے سوچو میں نے بھی اندر، مجھے بھی نہلایا جائے گا، کفن پہنایا جائے گا، اٹھایا جائے گا، جنازہ پڑھایا جائے گا، اس قبر میں لایا جائے گا، اس قبر کے اندر ڈال دیا جائے گا، تب میرے پاس کیا ہوگا؟ وہ سونا، وہ چاندی، وہ دوستیاں، وہ پیسے، وہ دولت، وہ کاریں، کوٹیاں، بدلے، جس کے لیے اتنی بڑی خواہشیں پاری ساری دنیا لگا دی، آج وہ کچھ نہیں ہم وہاں بیٹھ کے سوچو گے انسان کے پھر ستانے بانے سارے سیدھے ہوتے ہیں، پھر انسان کے اندر روشنی ہوتی ہے، باطن روشن ہوتا ہے انسان کا۔ جب انسان کا باطن روشن ہوتا ہے، انسان کے دماغ کی کتابیں کھلتی ہیں، انسان کی عقل اس کے سامنے ہتھیار ڈال دیتی ہے، پھر انسان اللہ کی بارگاہ میں باب اجابت میں دستک دیتا ہے، پھر قبولیت کے دروازے کھلتے ہیں اور آواز آتی ہے انا عند ظن عبدی بی، بندہ میرے بارے میں کیسا گمان کرے گا ویسے اس کے ساتھ پیش آتا ہے۔ پھر بندے اور اللہ کا جب تعلق بنتا ہے، اس کی اطاعت میں، اس کی محبت میں، دین اسلام کے رنگ میں رنگ جائے، پھر دیکھو انسان کو معمولی سی چیز کے اوپر بھی انسان اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، پھر چند چیزوں کے اوپر بھی اتفاق کر لیتا ہے جس کو گنا کرتے ہیں، پھر انسان کے سامنے دنیا کے معاملات، سونے چاندی، یہ اسے بھیج حقیر لگتے، اس کی کوئی حیثیت اور ویلیو نہیں ہوتی۔ جو سکون اس کو اللہ کے گھر میں ملتا ہے، دین کی محفل اور مجلس میں ملتا ہے، جو اس کو کھانا خدا میں ملتا ہے، جو اس کے سجدے میں ملتا ہے، جو اس کی بارگاہ میں رونے میں مزہ آتا ہے، جو اس کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھانے میں، اس سے مانگنے میں اور صدائے فقیرانہ لگانے میں مزہ آتا ہے، انسان کو دنیا کی کسی چیز میں نہیں آتا۔ یہ اللہ تعالیٰ ہمیں حلاوت نصیب کر دے، یہ انداز فقیرانہ ہمیں عطا کر دے، تو پھر دیکھیں کہ انسان کے دل کے اندر خواہش بدلتی ہے، انسان کے دل میں خیال آتا ہے، وہ دعا کی شکل میں اس کو قبول کر لیتا ہے، پھر انسان سر جھکاتا ہے اور اس کا سر جھکانا، خیال کا آنا اس کی بارگاہ میں دعا کی شکل میں پہنچ جاتا ہے۔ پھر انسان کے معاملے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، پھر وہ خود ہی اپنے ذمہ کام لیتا ہے، راستے کھولتا جاتا ہے، مشکلیں حل ہوتی جاتی ہیں، لیکن اس کے ساتھ سچی دعا کرو، اس کے ساتھ سچی محبت کرو۔ ہم ضروریاں کرتے ہیں، اللہ نے کو دائرے میں باز نہیں آتے، لیکن یہ بات دین رکھیں کہ اللہ کے ساتھ دوستی خالص کھری سچی سچی چلے گی، اور اس کے لیے بنیادی شرط اخلاص، اللہ تعالیٰ نصیب کر دے۔